قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی. آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی. اس کی گفتار، اس کی رفتار کی باتیں ہوں گی. جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ، اس روشنی کے مینار کی باتیں ہوں گی. جس روشنی کے مینار کی باتیں، جس صاحب گفتار اور صاحب کردار ہستی کی باتیں میں سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ میرے حضور کے یار غار بھی ہیں، میرے حضور کے یار مزار بھی ہیں، وہ میرے حضور کے یار حوض کوثر بھی ہیں، وہ میرے حضور کے جنت کے ساتھی بھی ہیں. بالمراد افضل الخلق بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی. آج انہی کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، حق اور سچ کو سنا کے ہم سب کو عمل کی راہیں درست کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. کیونکہ دنیا کے اندر اب ایک عجیب کیفیت ہے. آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب اور حضور کی آل کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے. کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے اپنی زبان دراز کرتا ہے، کوئی آقا کریم علیہ السلام کے یار غار کے بارے میں باتیں کرتا ہے. کسی کو پریشانی یہ ہے کہ علی پہلے نمبر پہ ہے، کوئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے ترانے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو مناسب سمجھا کہ جو حق راہ ہے، جو ہمیں بزرگوں کی طرف سے حق راستہ ملا، اس راستے کو بیان کیا جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت جناب ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہوتا ہے، رب بھی خوش ہوتا ہے، رب کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں. بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے تو ڈیمانڈ فرمائی کہ میرے ابو بکر کا تذکرہ کرو. حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے درباری شاعر جناب حسان سے فرمایا حل قلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان میرے ترانے تو پڑھتے ہو، میرے قصیدے تو تمہاری زبان پہ اکثر رہتے ہیں، کیا میرے یار غار کے بارے میں بھی کچھ کہا تم نے، کچھ گن گاتے ہو میرے یار غار کے؟ تو حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں بندہ نواز جیسے آپ کے ترانے پڑھتے ہیں، آپ کے یار غار کے ترانے بھی پڑھتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خود وانا اسمع، اچھا پھر میرے یار غار کی باتیں سناؤ، میں خود سننا چاہتا ہوں. تو جناب حسان نے پھر جناب ابو بکر صدیق کے قصیدے پڑھے. کہا ثانی یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعیدا جبلا وکانا حب رسول اللہ قد علموا من البریہ لم یعدل به رجلا. حضور آپ کے یار غار کی کیا باتیں کریں، آپ کے یار غار تو وہ ہیں جو غار کے اندر دو میں سے دوسرے تھے. جس وقت غار ثور کے اوپر چڑھے، دشمن اس غار کے چکر لگا رہا تھا، اور حضور آپ کے یار غار کی عظمت کیا ہے، حضور آپ کے یار غار ابو بکر تو آپ کے محبوب ہیں،
آپ کے سارے صحابہ اس بات سے آگاہ ہیں، قد علموا من البریہ لم یعدل بہ رجلا، سارے ہی جانتے ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق کا کسی کو بھی ہاں پلہ نہیں سمجھتے، یعنی جو شان ابو بکر کی ہے ابو بکر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنی، ان کی عظمت سنی، تو حضور مسکرا دیے۔ حضور اتنا مسکرائے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر کریں تو حضور خوش ہوتے۔ اور آقا کریم علیہ السلام خود جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے یار غار کے تذکرے کرو، تو حضور کے یار غار کے تذکرے کرنے سے حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم خوش بخت ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں۔ جس ہستی کا تذکرہ میں سنانا چاہتا ہوں، توجہ فرمانا، نام ہے آپ کا عبداللہ۔ آپ کا نام ابو بکر نہیں، آپ کا نام صدیق نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ بھی عجب اتفاق کی بات کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے حضور کے چاروں یاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جناب ابو بکر نام عبداللہ، جناب فاروق اعظم نام عمر، جناب ذوالنورین نام عثمان، جناب حیدر کرار مشکل کشا نام علی۔ اور اللہ رب العزت نے حضور کے چاروں یاروں کو ہی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں صدقے جاں، صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں صدقے جاں، میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا۔ تو ویسے تو ہر یار ہی بڑا سونا، لیکن صدیق تو پھر صدیق ہے، اعظم شان صدیق کی دساں کو یار ہزارہ مرتا۔ تو نام عبداللہ، آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ بکر کے حوالہ سے علماء نے بہت سارے اقوال لکھے، ان میں سے ایک عرض کرتا ہوں کہ بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت، ابو کا معنی والا، اولیت والا، پہلے نمبر والا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں، اسلام لانے میں پہلے، اسلام کا اظہار کرنے میں پہلے، اسلام کی تبلیغ فرمانے میں پہلے، حضور کی محبت میں پہلے، آقا کریم علیہ السلام پہ اپنا مال قربان کرنے میں پہلے، اپنی اولاد حضور پہ قربان کرنے میں پہلے، اپنی جان بھی آقا کریم علیہ السلام پہ قربان کرنے میں پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی، ابو بکر تو وہ ہے کہ میری امت جس وقت جنت میں داخل ہوگی تو سب سے پہلے جنت میں تو ہی جائے گا۔ تو جناب ابو بکر صدیق ہر معاملے میں پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات، میرے حضرت عالمی و بلغ اسلام محمد رضا صاحب کے مصطفی دامت پر کاتم ملا دیا، آپ سے بھی کچھ فیض لیتے ہیں، سارا فیض ہی آپ کا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بکر باقورہ سے ہے، کسی بھی پھلدار درخت کا جو پہلا پھل ہوتا ہے اس کو باقورہ کہتے ہیں، تو پھر ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی شجر اسلام کا پہلا پھل ہے۔ جس وقت میرے حضور نے اسلام کا درخت لگایا تھا اس پر جو پہلا پھل لگا وہ ابو بکر ہے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ ہم صرف مبلغ نہیں، ہم استاد بھی نہیں، سارا دن تو پڑھانا ہوتا ہے، تو اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا جب تک کہ بچے بولے نا، تو ظاہر ہے آج آپ کو بھی کچھ بولنا ہوگا کہ نام ہے عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر، دو القاب میرے حضور نے ارشاد فرمائے، ایک ہے عتیق اور ایک ہے صدیق۔ عتیق بھی حضور نے دیا اور صدیق بھی میرے حضور نے عطا فرمایا۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ بھی حضور کی مجلس نور میں حاضر ہیں، دیدار بھی کر رہے ہیں، حضور کی میٹھی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ میرے حضور کے ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے بڑا رتبہ دیا ہے۔
بڑا مقام ہے حضور کے صحابہ کا، کیا عظمت، کیا شان، کیا مقام. صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. تو حضور کی دید کر رہے ہیں. جناب ابو بکر بھی حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم وہ ہو کہ اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. تو ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ پھر میرے باپ کا نام عتیق پڑ گیا، جہنم کی آگ سے آزاد. اب جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز کرے وہ خود تو جہنم میں جائے گا، جناب ابو بکر صدیق تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تو عتیق ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ارشاد فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضور کے صحابہ بھی کچھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو ابو بکر جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر. اچھا جس کی آرزو ہو کہ اس کا دیدار کرے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، میرا ابو بکر آ رہا ہے اس کا دیدار کرنا. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے عتیق بھی کہا جاتا ہے. دوسرا لقب صدیق ہے. آپ جانتے ہیں وہ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ عطا فرمایا جب میرے حضور معراج سے واپس پلٹے آ کے اظہار فرمایا. نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت کا چھپانا ضروری ہے. تو معراج میرے حضور کا معجزہ ہے. آقا کریم علیہ السلام جب واپس پلٹے تو اعلان تو آپ نے فرمانا تھا، اپنے اس معجزے کا اظہار تو فرمانا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہوئی، تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا صبر کر کے واپس پلٹ کے آ گیا. کتنا وقت لگا؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تاش گئے اور آئے محمد. کتنی دیر لگی. تو آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت اپنے اس معجزے کا ذکر فرمایا تو دشمنان اسلام نے طوفان بدتمیزی برپا کرنا شروع کر دیا کہ یہ بات ذہن میں آنے والی ہے کہ کوئی کہے اتنا لمبا سفر کر کے واپس پلٹ کے آیا ہوں. دیر بھی نہیں لگی، کچھ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے واپس پلٹ کے آیا، بات ماننے والی ہے. تو ابو بکر بھی تو ابو بکر تھے، فرمانے لگے کوئی کہے تو بات ماننے والی نہیں ہے. جب آپ کی زبان سے کہلوا لیا، اب کہا تیرا یار کہتا ہے. جن کے قصیدے ہر وقت پڑھتے ہو، ہر بات کی تصدیق کرتے وہ کہتے ہیں. تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی اور مانے نہ مانے میں تو اپنے محبوب کی تصدیق کروں گا. تو جناب ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا. ایک اور بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ دیکھے اس کے مطابق بات کرتے، اس میں نہ مرچ لگائے نہ مسالہ لگائے، بات کو بڑھا چڑھا کے بات نہ کرے. جو بات اس نے دیکھی اس بات کو اسی طرح بیان کر دے، وہ صادق ہے. آپ فرماتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان سے کہہ دے اللہ پھر بات کو اسی طرح کر دے، وہ ہوتا ہے صدیق. اب یہاں پہ علماء تشریف فرما ہے. اس بات کی تائید میں ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا. یہ کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک بہت بڑے مفکر سے بات سنی. اگر میں بہت بڑے مفکر سے یہ بات نہ سنتا تو ہو سکتا ہے میں نہ کرتا. انہوں نے بیان کیا اس حوالے سے کہ جناب ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے کہہ دے اللہ وہی کر دے. تو انہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ مبارک ایک خاتون حضور کے صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آئی. اس نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا بندرمان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں شہد کی مکھی داخل ہوئی. وہ جب گھر میں آئی تو آ کے گری مر گئی. حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خاتون یہ بتا کہ تیرا خامد کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ تو تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے. حضور نے فرمایا خاتون صبر کرنا، اس کا انتقال ہو گیا. اب روتی ہوئی حضور کی بارگاہ سے نکلی. آگے جناب ابو بکر موجود ہیں. جناب ابو بکر صدیق نے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا. ارشاد فرمایا خاتون کیا ہوا؟ تو اس نے
خواب بیان کیا، خواب کی تعبیر نہیں بیان کی. حضور نے جو تعبیر بتائی تھی وہ نہیں بیان کی، اس نے خواب بیان کیا. اس نے کہا مجھے خواب آیا ہے، رات میرے گھر میں مکھی داخل ہوئی شہد کی، وہ آ کے گھر میں گر پڑی تو وہ مر گئی. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے تیرا خامد کدھر ہے؟ خامد تو میرا تجارت کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے. خاتون پھر تجھے خوشخبری ہو کہ آج رات ہی وہ گھر میں آ جائے گا. اب ادھر حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے انتقال ہو گیا، ادھر جناب ابو بکر صدیق فرما رہے کہ آج رات ہی وہ آ جائے گا. واقعی دونوں مخالف ہیں. اور ادھر محبوب رب العالمین ہے جن کی زبان اقدس سے حق اور سچ نکلتا ہے، وہ دہن کے جس کی اربات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور ادھر بھی صدیق ہے، ان کی زبان پر بھی کبھی غلط لفظ نہیں آیا. بڑی حیران ہے. اچھا رات 10 تک ہوئی، کون؟ میں آپ کا خامد ہوں، آپ کے بچوں کا باپ ہوں، دروازہ کھولو آگے. بڑی حیران ہوئی. صبح حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کے کہا بندہ نواز آپ نے ارشاد فرمایا تھا تیرا خامد فوت ہو چکا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا خامد زندہ ہے، رات آ جائے گا. تو جو ابو بکر نے کہا وہ سچ ہوا، وہ تو آ گیا. ابھی یہ بات اس نے سنائی حضور کو، سید الملائکہ جبرائیل بھی حضور کی بارگاہ میں آئے. اے بندہ نواز جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہی حق ہے. جو آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا خامد فوت ہو چکا ہے، واقعتاً اس کا خامد فوت ہو چکا تھا. اسرائیل علیہ السلام نے روح کو قبض کر لیا تھا. جس وقت روح کو قبض کر لیا، اب اسرائیل علیہ السلام روح کو لے کے جا رہے ہیں. جناب ابو بکر سے ملاقات ہوئی اس خاتون کی. تو جناب ابو بکر چونکہ صدیق ہیں، ان کی زبان سے نکلا کہ آج رات ہی وہ آ جائے گا، آج رات ہی وہ آ جائے گا. تو پھر اللہ نے حکم دیا اسرائیل کو اس کی روح کو واپس پلٹاؤ، کیونکہ میرے محبوب کے یادگار ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ آج رات وہ آ جائے گا. تو ابو بکر صدیق ہے، جو کہہ دیتا ہے اللہ پھر نہیں کرتا. نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، القاب عتیق اور صدیق آپ کے القاب ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جو میرے حضور نے بیان فرمائی، حضور کی بات ہم نے مان لی ہے، کسی کار کمے کی بات ہم نے نہیں مانی، بات حضور کی مانی. آقا کریم علیہ السلام نے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل ابھی میری بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا. کیا بتایا؟ ان خیر امتک بعدک ابو بکر. محبوب، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی ساری امت میں سے جو اعلیٰ و افضل ہستی ہے وہ ابو بکر ہے. یہ کن کی زبان اقدس سے نکلا؟ میرے حضور کی زبان اقدس سے. جناب جبرائیل علیہ السلام رب کا پیغام لے کے آئے. حضور رب فرما رہا ہے کہ آپ کا یادگار جو ابو بکر ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے بعد اس امت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہستی جناب ابو بکر صدیق. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں خیر هذه الامت ابو بکر. آپ فرماتے ہیں اس امت میں حضور کے بعد جو سب سے بہتر ہستی ہے وہ جناب ابو بکر ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جناب ابو بکر صدیق سے مخاطبہ فرماتے یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے وہ ہستی جو رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر ہستی ہے. یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا میرے حضور نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ ابو بکر میرے سارے صحابہ میں سے اعلیٰ افضل ہے. علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے ان سے، فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر سارے اہل علم موجود ہوں، یعنی بہت سارے علماء موجود ہیں، تو مسلح پہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. علم میں سب برابر ہے تو پھر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے. پھر عمر کا لحاظ میں رکھا جاتا ہے، پھر خوبصورتی کا لحاظ میں رکھا جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام جس وقت بیمار ہوتے ہیں تو میرے حضور بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس.
ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی حضور ابو بکر رقیق القلب ہے، ان کا دل بہت نرم ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ آؤ بقا کریں گے، لوگوں کو قرات ہی نہیں سنا سکیں گے، تو حضور آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما جی حفصہ سے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ جناب ابو بکر صدیق رقیق القلب ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکے گا، تو آپ جناب عمر کو حکم دے دیں۔ تو جس وقت اما جی حفصہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ حضور نے اس غصے کا پھر اظہار بھی فرمایا، پھر ساتھ ارشاد فرمایا میں کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ تو بار بار جو آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس بار بار فرمانے سے محسوس یوں ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ابو بکر کا ہم پلہ کسی کو نہیں جانتے، کہ ابو بکر سب سے بڑا عالم بھی ہے، ابو بکر سب سے بڑا متقی بھی ہے، ابو بکر سب سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو ایک کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور کے صحابہ جناب ابو بکر صدیق کی بیعت کر رہے ہیں، جناب علی المرتضیٰ بیعت کرنے لگے تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا، آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اس کی بیعت کیوں نہ کریں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جس کے سپرد ہمارا دین کر دیا، ہم اپنی دنیا اس کے سپرد کیوں نہ کریں۔ حضور نے ہمارا دین جس کے سپرد کیا کہ ہمیں حکم ملا کہ دین میں ان کی اتباع کرنی ہے، ہم دنیا میں ان کی پھر اتباع کیوں نہ کریں۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جناب ابو بکر صدیق کی بیعت فرمائی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں اتنے آگے ہیں کہ ہر امتحان میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا فطرتی طور پہ ہر بندے کو کئی چیزیں پیاری ہوتی ہیں۔ وطن ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے، مال ہر کسی کو پیارا لگتا ہے، اولاد سے محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ جان متاع عزیز اس کو بھی بندہ بہت زیادہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق یہ چاروں چیزیں، وطن بھی، مال بھی، اولاد بھی، جان بھی، آقا کریم علیہ السلام پہ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ سانو یار غار دینے دستے آئے دوستو، سب کو جسوں نے تو نثار ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں وطن جناب ابو بکر صدیق نے قربان کیا، ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ جناب ابو بکر صدیق کسی غریب بندے کا نام نہیں ہے، جناب ابو بکر صدیق بہت بڑا تاجر ہے، جناب ابو بکر صدیق بہت بڑا سرمایہ دار ہے۔ مکے کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب ہجرت کر کے کہیں اور جانا ہے، تو جناب ابو بکر صدیق نے سب کو چھوڑ دیا، کاروبار وہیں پہ چھوڑا، سرمایہ وہیں پہ چھوڑا۔ جناب ابو بکر صدیق اپنا وطن چھوڑ کے حضور کے ساتھ مدینے چلے گئے، وطن قربان کیا حضور پہ۔ جس وقت مال حضور پہ قربان کرنے کا مرحلہ آتا ہے، جب بھی حضور فرماتے ہیں جناب ابو بکر صدیق سب کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر کہا، حضور نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے یہ ارشاد گرامی پہ ہماری ذہن میں رہنا چاہیے، فرمایا جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے احسانات کا بدلہ رب خود ہی چکائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق کی قربانیاں ہیں، ایسے یہ مقام نہیں ملا۔ یہاں رک کر کے میں بات ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لہو ہے، جو آپ کا مقدس خون ہے، وہ دین اسلام کی بنیادوں میں جناب ابو بکر صدیق
صدیق کا خون سب سے زیادہ گرا ہے، جس پر دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، نیچے سب سے زیادہ خون جناب ابو بکر صدیق کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ اسلام لائے، مسلمان ہوئے، کچھ تعداد ہوئی مسلمانوں کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے بندہ نواز، آپ اجازت عطا نہیں فرماتے کہ ہم سید حرم میں جائیں، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کریں، آپ کی نبوت اور رسالت کے تذکرے کریں، کہ آپ اجازت عطا نہیں فرماتے؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تعداد تھوڑی ہے، اللہ کا حکم بھی نہیں تھا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اصرار کرتے رہے، آقا کریم علیہ السلام نے پھر اجازت عطا فرمائی۔ اب سارے کے سارے مسلمان سید حرم میں جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان، آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ، کھڑے ہو کے آپ نے جس وقت کیا تو کافر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، تقریر کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ جس وقت جناب ابو بکر صدیق تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو گھونسا مار رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ چپیٹ مار رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ اپنا جوتا اتار کے مار رہا ہے۔ ایک بدبخت ایسا بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ، اس نے اپنا جوتا اتارا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مارا۔ جناب ابو بکر صدیق لہولہان ہو جاتے ہیں، پہچانے نہیں جا رہے۔ آپ کے خاندان والے اٹھا کے لے کے گئے ابو بکر صدیق کو گھر میں۔ اب ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ ابو بکر بچ نہیں پائیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق پہ ہوش ہیں، آپ کے خاندان والوں نے، چونکہ ایک قبیلے کی خاندان کی اپنی بھی تو ایک عصبیت تھی نا اس وقت، تو آپ کے خاندان والے آئے، آپ کے اعلان کر دیا اگر ابو بکر کا انتقال ہوا تو ہم اس کے بدلے میں اس کافر کو قتل کریں گے جس نے زیادہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگائے۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ کب روح نکلتی ہے، شام تک کسی انتظار میں رہے۔ پچھلے پہر جس وقت جناب ابو بکر صدیق کو ہوش آتا ہے تو جناب ابو بکر صدیق کے لبوں پہ جو پہلا جملہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، کیا بات، کیا بات۔ آپ کے خاندان والے تانے دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے اتنی مار پڑی، جب ہوش آیا ہے تو نام پھر انہیں کا لیا، ساتھ ان کی والدہ کو کہہ کے کہ ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ تو آپ کی والدہ محترمہ جس وقت کھلانے پلانے کے لیے کچھ لے کے گئی تو جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اپنے نبی کا دیدار نہیں کر لوں۔ پھر جناب ابو بکر صدیق کو حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے یار کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق کے بوسے لینے لگے۔ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، صرف آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر رات کا کافی حصہ بیت گیا، حضور کے ساتھ باتیں کرتے رہے، چونکہ آپ کی والدہ بھی ساتھ گئی تھی۔ آپ کی والدہ وہاں پہ آرام فرما گئی، سو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے بندہ نواز میری ماں ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، حضور ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت دولت ایمان اس کو بھی عطا کر دے۔ تو میرے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور نے دعا فرمائی، ابھی اماں جی سوئی ہوئی ہے، بیدار نہیں ہوئی، لبوں پہ کلمہ جاری ہے۔ جب بیدار ہوتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت شان رفعت ملی ہے یہ ان قربانیوں کی وجہ سے تو ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وطن بھی قربان کیا، مال بھی قربان کیا۔ دیکھیں نا غزوہ تبوک کے موقع پہ سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، حتیٰ کہ تن بدن کے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے، بوریا پہن لیا، بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے۔ حضور کی بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ یہ نہیں کہا کہ حضور سب کچھ تو لے کے آ گیا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ابقیت لهم اللہ ورسولہ، حضور دنیا کا مال تو سارا لے کے آ گیا ہوں، گھر والوں کے لیے تو اللہ چھوڑا ہے یا اللہ کے محبوب چھوڑے؟ سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس اللہ ہو، جس کے پاس رسول اللہ ہو، پھر اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔
اقبال کی نظر پڑتی ہے، فرماتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ان کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو تو ہے تو صرف اپنے نبی کی ضرورت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، یونیفارم بدلا ہوا، پہلے بھی آتے تھے انسانی شکل میں، جب انسانی شکل میں آتے تھے تو سفید رنگ کا لباس پہن کے آتے تھے۔ حدیث جبریل میں وہ واقعہ موجود ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور کی بارگاہ میں آئے، سفید رنگ کا لباس ہے، لیکن آج لباس بدلا ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج لباس بدلا ہوا۔ عرض کی بندہ نواز صرف میرا نہیں، آج تو ساری آسمانی مخلوق کا یہی لباس ہے۔ اللہ کو محبوب آپ کے یار غار کی ادا اتنی پسند آئی، حکم ملا سارے کے سارے فرشتے یہی لباس پہنو جو میرے محبوب کے یار غار نے پہنا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے ہیں، محبوب اللہ ابو بکر کو سلام بھی کہتا ہے، پیغام بھی دیتا ہے کہ کیا ابو بکر اس حال میں اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے کہا ابو بکر اللہ فرما رہا ہے کہ اس حالت میں اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ دیکھیے جناب ابو بکر صدیق ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم رب کی رضا پہ راضی نہیں ہیں۔ پھر بھی ایک بندہ کہتا ہے یار میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، مجھے تو گاڑی چاہیے، گاڑی آ گئی ہے، اب بندہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو بڑی گاڑی چاہیے، میرے پاس تو 5 مرلے کا مکان ہے، مجھے تو کنال کی کوٹھی چاہیے۔ بندہ اپنے رب کی عطا پہ راضی نہیں، لیکن ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کہتے ہیں میں تو اپنے رب کی رضا پہ اس حالت میں بھی راضی ہوں۔ تو یہ پیغام ہے ان کی طرف سے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال قربان کیا۔ جناب ابو بکر صدیق حضور پہ اپنی اولاد کو قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کا موقع ہے، ابھی آپ کے لگتے جگر جناب عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے، یہ پہلے کی کہانی ہے، مسلمان نہیں ہوئے۔ جناب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ، جناب عبد الرحمن مخالف کیمپ میں ہیں، اور پھر بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں دولت ایمان بھی عطا فرمائی تھی۔ جناب ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی 4 نسلیں شرف صحابیت پہ فائد ہیں، آپ کی 4 نسلیں حضور کے صحابی ہیں، یعنی یہ شرف جناب ابو بکر صدیق کو ملا کسی اور کو نہیں۔ آپ خود صحابی، آپ کے والد گرامی ابو قحافہ صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، آپ کے نواسے صحابی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، پوتے بھی صحابی ہیں، نواسے بھی صحابی ہیں۔ تو 4 نسلیں جناب ابو بکر صدیق کی شرف صحابیت پہ فائز ہے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن غزوہ بدر کا موقع ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی دولت کی ایمان عطا فرمائی۔ بعد میں باپ بیٹا گھر میں بیٹھے ہیں، تذکرہ چل نکلا غزوہ بدر کا۔ جناب عبد الرحمن کہنے لگے ابا جی حضور غزوہ بدر میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ میرا باپ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا بیٹا وہ تیرا ایمان تھا، وہ تیرا دین تھا، تو نے اپنے دین کو پیچھے کر دیا، اپنے باپ کو آگے کر دیا، اپنے دین پر باپ کو ترجیح دی، وہ تیرا دین ہے، وہ تیرا ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں بیٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں تھا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے میں نے تیرا سر قلم کر دیا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور پہ اپنی اولاد قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ جان ہر کسی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق دیکھیے، حضرت امام بہقی نے لکھا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت دانشور کی طرف جا رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ چلنے کا انداز، عرض کی حضور جب خیال آتا ہے کوئی دشمن آگے چھپ کے نہ بیٹھا ہو، کہیں آپ پہ حملہ آور نہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ حضور اگر کوئی حملہ کرے تو مجھ پہ حملہ ہو، آپ مقبول ہو، یہی خیال مجھے پیچھے لے جاتا ہے، یہی دائیں اور یہی بائیں لے جاتا ہے۔ پھر جناب ابو بکر صدیق تو نہیں فل جثہ ہے، کمزور ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے بندہ نواز آپ کا بدن نازک، آپ کے پاؤں گلاب جیسے،
حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار نہیں ہو جاتے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی اس دعوت کو قبول فرمایا۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار نبوت کو اٹھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا، جناب علی نے بھی حضور کو کہا تھا کہ حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکو گے۔ اور ادھر دعوت دی جا رہی ہے، جناب ابو بکر صدیق دعوت دے رہے ہیں حضور آؤ نا میرے کندھوں پہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر شوق فرامہ کا یہ عالم ہے کہ جناب ابو بکر صدیق بھاگے جا رہے ہیں اور پورا پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگتا۔ میرے حضرت بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پپا بھال قدم نہیں ڈاندا، سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا یار نبی دا یار بھی یارے گار نبی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شوق فرامہ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا کے غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اب یہ دیکھو جان بچا نہیں رہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ اندر نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا۔ کوئی موذی جانور اگر تکلیف دے، اذیت پہنچائے، حضور مجھے پہنچائے، آپ تو محفوظ رہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو صاف بھی کرتے ہیں، آپ سوراخ بھی بند کرتے ہیں، کپڑے سارے پھاڑ دیے تھے آپ نے، صرف سطر ڈھانپنے کا لباس باقی رہ گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ صفائی ہو چکی، آپ تشریف لائیے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یہ جو دل والا غار ہے اس میں حضور آ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جناب ابو بکر صدیق کو لائے۔ ابو بکر صدیق کی محبت کے بغیر آقا کریم علیہ السلام کا پیار نہیں مل سکتا۔ حضور کا پیار اسی وقت آئے گا جس وقت جناب ابو بکر صدیق کی محبت آئے گی۔ اب جو بدبخت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی اپنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں، ان کا حضور سے تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ حضور کی محبت اسی بندے کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جس کو جناب ابو بکر صدیق کا پیار ملے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق کی گود میں سر انور رکھتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ کیا ہے کہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں، حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ ایک موقع پہ کہا تھا کہ میری آرزو ہے، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرمانے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ایک تو آرزو میری یہ ہے، آنکھ میری ہو چہرہ میرے نبی کا، بس اس آنکھ کے ساتھ حضور کا دیدار کرتا رہا۔ فرمانے لگے دوسری میری آرزو یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو حضور پہ قربان کرتا رہا۔ تیسری میری آرزو یہ ہے کہ میری لگتے جگر حضور کے نکاح میں رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تینوں آرزویں، تینوں خواہشات کی جناب ابو بکر کی پوری فرمائی۔ دیکھیے 3 دن اور 3 راتیں جناب ابو بکر صدیق ٹک ٹک باندھ کے حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے صبح جب دیکھا کہ اضافی لباس نہیں ہے تو حضور نے پوچھا، سب کو جانتے ہیں، بتانا تھا امت کو کہ میرا ابو بکر کیا ہے۔ فرمایا فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کو اضافی لباس نظر نہیں آ رہا۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے بتا دیا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، حضور نے کیا دعا فرمائی؟ حضور نے فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجات یوم القیامہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرا نبی عرض کرتا ہے کہ قیامت والے دن میرے ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں جگہ عطا فرمانا۔ فاوحى اللہ الیہ، حضور پہ پھر وحی اتری، قد استجاب لک، محبوب آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب جہاں پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، جنت میں اسی جگہ پہ جناب ابو بکر صدیق بھی ہوں گے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام پہ سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی سیرت سے ہمیں بھی کچھ پیغام ملتا ہے؟ انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، کیا ہم ان کا صرف نام ہی لیتے ہیں، ان کی صرف باتیں سن کے بعد ختم؟ نہیں، ان کی زندگی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ آئیے دین کو جب ضرورت پڑے وطن کی تو وطن قربان کر دو، دین کو جب ضرورت پڑے اولاد کی اولاد دے دو، دین کو ضرورت پڑے مال و دولت کی اس وقت مال و دولت دے دو، دین کو ضرورت پڑے متاع عزیز جان کی تو پھر جان دے دو۔
تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن جناب ابوبکر صدیق کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہوں گے۔ یہ جذبے تو ہونے چاہیے بھائی۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے ہیں، ساری زندگی حضور کی ایک ایک ادا پہ پہرا دیا جناب ابوبکر صدیق نے، ایک ایک سنت پہ، ایک ایک ادا جناب ابوبکر صدیق کی ذات میں نظر آتی ہے۔ آرزو یہ ہے کہ جس وقت دنیا سے جاؤں تو آقا کریم علیہ السلام کی ہر سنت مجھ میں نظر آئے۔ اچھا، عمر مبارک ہوئی 63 سال، بیمار ہوئے، پیر کا دن آ گیا تو اپنی رفت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی یہ تو بتاؤ آقا کریم علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا؟ تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں حضور پیر کا دن تھا۔ فرمانے لگے بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ پھر آج ہی میرا انتقال ہو جائے۔ پھر پیر والے دن ہی جناب ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا۔ یہ بھی کہا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن کیا گیا؟ ابا جی حضور 3 میں۔ فرمایا بیٹا ایک چادر میرے نیچے ہے، 2 چادریں اور لے لینا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں ہی کفن دینا تاکہ میری نبی کی سنت تو پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے غسل دینا۔ پھر اسی برتن پہ پانی ڈال کے غسل دیا گیا جس برتن میں پانی ڈال کے حضور کو غسل دیا۔ پھر اسی چارپائی پہ جناب ابوبکر صدیق لیٹے جس چارپائی پہ حضور آرام فرما۔ پھر جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا جب کفن پہنا چکو، غسل دے چکو، جنازہ پڑھ چکو تو پھر میرے جسد عطر کو اٹھانا، میرے جنازے کو اٹھانا، حضور کی بارگاہ میں لانا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا بندہ نواز آپ کا یارغان ابوبکر حاضر ہے، اگر اجازت ملے تو پھر حضور کے پہلو میں، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ہمیں عقیدہ دے کے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی زندہ ہے۔ یہ عقیدہ دار ہے۔ آج جن کو دنیاوی علم کا حیضہ ہو جاتا ہے وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ معجزات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، کرامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی احادیث کے ذخیرے سے ہمیں یہ بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں۔ تو اب جس بندے کو یہ سائنسی علم کا یا دنیاوی علم کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرے جیسا کوئی عالم ہی نہیں، اور دین کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ وہ سوچتا ہے۔ تو جس وقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علی پاک کو وصیت فرمائی، علی پاک نے اس وصیت کو پورا کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی اے بندہ نواز آپ کا یارغار ابوبکر آ گیا ہے، ارشاد فرمائیے اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم آپ کے پہلو میں جناب ابوبکر کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے اور حضور کے صحابہ جو اس وقت موجود ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر دروازہ بھی کھلا، اندر سے آواز بھی آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو یار کو یار کے پہلو میں دفن کر دو۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جو رحمتیں آقا کریم علیہ السلام کے روضہ اور انوار پہ اتر رہی ہیں وہ رحمتیں جناب ابوبکر صدیق پہ بھی اتر رہی ہیں، وہ رحمتیں جناب فاروق اعظم پہ بھی اتر رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر کوئی بندہ دفن ہو جائے تو وہ بندہ جنتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ امام حسین کی بڑی شان، بڑا مقام ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی سرداری انہیں عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے ان کے قرن میں جو بندہ دفن ہوگا یقیناً وہ بندہ جنتی ہے، دل و جان سے مانتے ہیں۔ لیکن اگر نواسے کے پہلو میں، نواسے کے قرن میں اگر کسی کو دفنایا جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو جو امام الانبیاء ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اگر ان کے پہلو میں جناب ابوبکر صدیق سویا ہوا ہے، جناب فاروق اعظم سویا ہوا ہے، تو پھر ان پر اعتراض کیوں؟ وہ حضرت نصیر ملت فرمایا کرتے تھے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی شان کا ہم کیا جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اس دین کو سب کچھ دیا ہے، اور میں اور آپ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے،
نام جناب ابو بکر کا لیں، نام جناب فاروق اعظم کا لیں۔ موسم تو باہر بڑا ٹھنڈا ہے لیکن اندر تو ماشاءاللہ بڑا سکون ہے۔ ہر جگہ پہ پانی بھی ہمیں اچھا میسر آتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی ٹھنڈک کو ختم کیا جائے۔ تو اتنی آسانی ہے اور پھر ہم کہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو وہ کہے نا کہ جس نے دین کے لیے کوئی قربانی دی ہو۔ ہم نے تو دین کی کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی ہم کہیں کہ دین پر جو ہے وہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارے کھائے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا خاندان وہاں پہ لٹا دیا۔ یہ بات نہیں ملتی، ہاں یہ بات تو ملتی، مالک تو راضی ہے، مالک تو راضی ہے، اپنا خاندان دے کے کہا مالک تو راضی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ اور آج ہم دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں بندہ دین پہ نہیں چل سکتا۔ مولوی صاحب جی کس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں؟ شادی کی باتیں کریں بھی، شادی میں پردہ ہونا چاہیے، بے حیائی ختم ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا مشکل ہے کام یہ، اب کس کو روکیں؟ خاندان ناراض ہو جائے گا۔ ہمارا تو خاندان بڑا جو ہے وہ پڑھا لکھا خاندان ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت بندہ، اللہ نہ کرے یہ جملہ بڑا سخت ہے، ناراض نہ ہو جائیں آپ، کہ جس وقت بندہ بے حیا ہو تو اسی وقت ہی بندہ زیادہ پڑھا لکھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جناب ابو بکر صدیق کا نام ہم لیتے ہیں، ان کا کردار بھی ہمیں نظر آنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ پھر کل قیامت کا دن ہوگا، جناب ابو بکر صدیق کہیں گے وہ آ گیا میرا غلام۔ تو جناب ابو بکر صدیق بھی سینے سے لگائے نا اور بازو پکڑ کے پھر ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پا پہ ہمیں چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 3 مارچ 2024 اتوار کا دن گجرانوالہ کی سرزمین پہ عظیم الشان مصطفی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ یہ حضرت نے خوبصورت یہ سلسلہ شروع کیا ہے درود قرآن کا۔ مختصر وقت ضائع نہیں کرنا، تھوڑے سے وقت میں زیادہ فائدہ جو ہے وہ قوم کو پہنچے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اب یہ سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جس ہستی نے یہ انداز ہمیں دیا ہے، جس ہستی نے ہمیں اس راستے پہ چلایا ہے، اس ہستی نے 3 مارچ کو بلایا ہے۔ مصطفی اجتماع بڑا خوبصورت پیغام، اور الحمدللہ جانے والے محسوس کرتے رحمتیں اتر رہی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی ضرور مصطفی اجتماع میں شمولیت فرمانا۔ ہمارے دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں، ویس پراچا صاحب اور دیگر خالد صاحب ہیں، ہمارے بھائی یہ سب موجود ہیں، جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ تعاون فرمائیں، لوگوں کو دعوت دیں، اور پہلے سے ڈبل لے کے جائیں تو پھر جو ہے نا، ویسے ایک بس تو کئی سالوں سے جا رہی ہے، تو اس دفعہ ایک ہی نہیں نہ ہونی چاہیے، ڈبل ہوگی انشاءاللہ۔ چلو ہم 3 گنا تو نہیں کہتے، کم از کم ڈبل تو کریں نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کا ایک لمحہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔